السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ بیت المقدس قدیم ہونے کے ساتھ ساتھ تین بڑے مذاہب اور قوم، مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں، تینوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ یہ فلسطین کے شہر یروشلم میں موجود وہ مقدس ترین مقام ہے جہاں اللہ کے نبی کی تعمیر کردہ مسجد یعنی مسجد اقصیٰ موجود ہے۔ دنیا کے حالات کو سمجھنے کے لیے یروشلم کے حالات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہودیوں کے مطابق یہ مقدس شہر ان کے مسیحا کی آمد کی جگہ ہے جہاں سے یہ پوری دنیا پر پھر سے حکومت کریں گے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کی حکومت تھی۔ جبکہ عیسائیوں کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شہر ہے جہاں نعوذ باللہ انہیں سولی پر لٹکایا گیا۔ جبکہ مسلمانوں کے لیے قبلہ اول ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی، تاکہ یہودیوں کو یقین ہو سکے کہ جس خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دے کر بھیجا، اسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم جیسی مقدس کتاب دے کر انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ سفر معراج پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یعنی یروشلم تک سفر کیا اور وہاں سے آسمان کی بلندیوں پر معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ اس کے علاوہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے واپس تشریف لائیں گے اور اسلام کو حق اور سچا دین ثابت کریں گے۔ یعنی یروشلم ایسی مقدس سرزمین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے لیے اور آنے والے پیغمبروں اور دین یعنی یہودی، مسلمان، عیسائیت کے لیے فیصلہ کن مقام بنایا ہے، کیونکہ ظاہر ان تینوں مذاہب میں سے سچا تو کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے، اور یہی کردار قرب قیامت سے پہلے یروشلم کو ادا کرنا ہے۔ یہی یہ شہر قرب قیامت سے پہلے صرف ایک دین کو سچ اور حق ثابت کرے گا، اور اسی لیے اس کی اس قدر اہمیت تینوں مذاہب میں ہے۔ یروشلم ایک قدیم شہر ہے جو تقریباً 4000 سال پرانی تاریخ رکھتا ہے۔ یہ 2 مرتبہ مکمل طور پر تباہ بھی ہوا اور کئی قوم یہاں آباد بھی ہوئی۔ ویسے یہاں پر یہودیوں کی 3000 سال پرانی تاریخ، عیسائیوں کی 2000 سال، جبکہ مسلمانوں کی 1400 سال پرانی تاریخ موجود ہے۔ ہیکل کی مغربی دیوار جو ایک واحد اسٹرکچر اس وقت ہیکل سلیمانی کا موجود ہے، یہودیوں کے لیے اس وقت سب سے مقدس ترین جگہ ہے۔ اس شہر کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا اس پر حرام ہے کہ یہ وہاں جائے، حتیٰ کہ یاجوج ماجوج نکل جائیں گے اور تمام تر بلندیوں سے اترتے نظر آئیں گے۔ یہاں پر ہلاک ہونے والی بستی سے مراد یروشلم ہے، جس پر یہودیوں کی بدعمالیوں کی بدولت 586 قبل مسیح میں بابل عراق کے بادشاہ بخت نصر اور ٹائٹس نامی بادشاہ نے حملہ کر کے اس شہر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور لاکھوں یہودیوں کو اپنا غلام بنا کر ساتھ لے گئے۔ اس دوران ہیکل سلیمانی بھی مکمل طور پر تباہ ہو گیا، مگر قرب قیامت سے پہلے یہ لوگ یعنی یہودی ایک بار پھر سے اسی بستی میں آباد ہوں گے، جیسے کہ قرآن کریم میں ایک اور جگہ واضح طور پر بیان ہے کہ اور جب آخری وقت آئے گا تو یہودی اس ارض مقدس پر واپس لائے جائیں گے جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ناجائز اسرائیلی ریاست کے قائم ہونے کے بعد پورا ہو چکا ہے۔ یعنی آخری وقت اب قریبی ہے، لیکن اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ اس وعدے کے پورے ہونے کے بعد اب آخر کیا ہونا باقی ہے۔ دوستوں، یہودیوں کا ماننا ہے جب وہ تیسری بار اس ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر لیں گے تو ان کا مسیحا جو مسلمانوں کے نزدیک دجال ہے وہ دنیا میں نازل ہوگا۔ اس لیے انہوں نے ہیکل کی تعمیر کے لیے پوری تیاری کر رکھی ہے، اور وہ اسی کے ساتھ تابوت سکینہ کے حصول کے لیے بھی بے چین ہے، جس کی مختصر سی تاریخ یہ ہے کہ یہ مقدس صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا، جو پوری زندگی آپ کے پاس رہا اور آنے والے انبیاء کو وراثت کے طور پر منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا جس میں وہ اپنا خاص سامان رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی موجود تھی جس سے وہ جنات پر کنٹرول کرتے تھے۔ لیکن ہیکل سلیمانی کی دوسری مرتبہ تباہ ہونے کے بعد یہ صندوق ایسا غائب ہوا کہ پھر آج تک نہیں ملا۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے دفن ہے، اس لیے ان لوگوں نے بیت المقدس کھودنا شروع کی اور انہیں کچھ بھی نہیں ملا۔ دوستوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل بیت المقدس سے جڑا ہوا تھا جہاں ان کا تخت موجود تھا، اور دوسرا ہیکل سلیمانی کا جو نقشہ بیان کیا جاتا ہے اس کا بھی مسجد اقصیٰ سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن پھر بھی یہودی تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تیسری بار ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہونے کے باوجود اگر مسجد اقصیٰ شہید نہ ہوئی تو ہیکل کی اہمیت پہلے جیسی بالکل نہیں رہے گی۔ اس لیے یہودیوں کے نزدیک مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اسرائیلی ہسٹورینز کے مطابق ہیکل سلیمانی قبۃ الصخرہ کے نیچے موجود ہے، اور یہ علاقہ یعنی مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے۔ اسرائیل نے عربوں کے ساتھ 6 روزہ جنگ کے دوران بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا، مگر مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کا کنٹرول اس جنگ کے بعد بھی اردن کے ہاشمیوں کے پاس ہی تھا، جس کے بعد انہیں وہاں سے نکال کر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ہیکل کی تعمیر یعنی تھرڈ ٹیمپل کو تیار کرنے میں تیزی آ چکی ہے، جیسے کہ ہم سب ابھی دیکھ ہی رہے ہیں، اور یہی ان کا صدیوں سے خواب ہے، اور اس خواب کو پورا کرنے کے یہ کافی قریب ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اس کے بعد ہی ان کے مسیحا یعنی دجال کی دنیا میں آمد ممکن ہوگی، اور اسی مقصد کے لیے باقاعدہ ایک تنظیم دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ بھی قائم ہے۔
تو دوستو اب یہ صورتحال واضح ہو چکی ہے کہ اس شہر یروشلم کا کردار نیو ورلڈ آرڈر اور قرب قیامت سے متعلق یہودیوں کے لیے اس قدر اہم کیوں ہے، اور یہ کیوں نبیوں کی سرزمین شہر کے لیے اور مسجد اقصی کو شہید کر کے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے اس قدر بے چین ہے، کیونکہ ان کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دجال اپنا تخت لگائے گا۔ یروشلم پہلے ہی آدھا چھینا جا چکا ہے اور مغربی کنارے سے بھی اسرائیل کا حصہ بن گیا، تو نہ صرف اسرائیل روحانی طور پر مزید طاقتور ہو جائے گا بلکہ ان کے حوصلے بھی نیو ورلڈ آرڈر کے لیے مضبوط ہو جائیں گے۔ بہرحال بیت المقدس کی حفاظت صرف عربوں کی ذمہ داری نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ بیت المقدس عربوں کا نہیں مسلمانوں کا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت فرمائی اور معراج پر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے بیت المقدس کی آزادی کے لیے ایک بڑا لشکر خود تیار کر کے بھیجا، کیونکہ اس سرزمین کو حق اور باطل کا آخری معرکہ تیار کرنا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ So if you like this video then don't forget to subscribe, like and share. Allah Hafiz till the next video.